مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اکثریت کبھی حق پر نہیں ہوتی۔ بالعموم انبیاء علیہ السلام کا تجربہ یہی ہے، یعنی جب بھی دعوت دی گئی ایک اقلیت نے حق کو قبول کیا، وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اکثریت کا رویہ گریز و فرار کا رہا۔ تو پھر جب جمہوری نظام قائم کیا جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن کیوں مانی جائے گی؟ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جمہوری نظام میں ہم حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں اس کی کبھی پرواہ نہیں کی جاتی کہ کسی قوم میں کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اس میں تو وہی معیار ہوتا ہے جو میرے جلیل القدر استاد نے جب میں نے ان کا تلمذ اختیار کیا تو میرے سامنے رکھ دیا تھا کہ تمہارا سایہ بھی اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو حق پر قائم رہو گے۔ یہ ہے وہ جگہ، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا سایہ بھی ساتھ نہ دے، اس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں فصل نزاعت کا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یعنی لوگوں کے مابین ایک جھگڑا ہو رہا ہے، ان کے حقوق برابر کے ہیں، اب اس میں حق و باطل کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس نزاع کا فیصلہ اس اصول پر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا پرامن طریقہ ہے، اس میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جمہوری نظام کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو نافذ العمل مانا جائے گا، مبنی بر حق ماننا ضروری نہیں ہے، اس لیے اقلیت کا حق ہے کہ وہ اس پر تنقید کرے، اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرے۔